الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح أو تمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل فإن ذلك سنتي فمن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج 15 شعبان کی مبارک رات ہے. حسن اتفاق سے ہماری اور آپ کی ملاقات مقدر تھی. اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروا دی. اس رات سے متعلق جو شرعی پیغامات ہیں اس کو انشاءاللہ مختصراً پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. میرے لیے بھی اس پر عمل کرنا آسان فرمائے, آپ حضرات کے لیے بھی آسان فرمائیں. اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نواز کر نجات کا ذریعہ بنائیں. یہ جو رات ہے شب برات کے نام سے مشہور ہے. اس رات سے متعلق کچھ حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے. علماء میں سے کچھ لوگوں نے اس رات سے متعلق منقول ہونے والے فضائل کا انکار کیا کہ کوئی فضیلت اس رات کی نہیں آئی ہے, جبکہ دوسری طرف کچھ لوگوں نے ایسی عبادتوں کا التزام اور اہتمام کیا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہیں. تو ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس سلسلے میں بیان کیا گیا وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے, کیونکہ آدمی عمل اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو صحیح علم ہو. جب تک جانکاری نہ ہو, صحیح علم نہ ہو, آدمی عمل نہیں کر سکتا. اس رات کے متعلق کچھ حضرات کا تو کہنا یہ ہے کہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. آئندہ سال تک کے لیے کس کس کی موت ہونے والی ہے, کون کون بچہ دنیا میں آنے والا ہے, کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے, یہ طے کیا جاتا ہے.
آیت کریمہ جو میں نے پڑھی سورہ دخان کی، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مشہور صحابی ہیں اور ان کے مشہور شاگرد اکرمہ، انہوں نے یہی نقل کیا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر حکمت والا معاملہ اس رات میں طے کیا جاتا ہے، تو یہ رات یہی ہے، شب برات 15 شعبان کی رات۔ جبکہ بہت سے حضرات کا یہ کہنا بھی ہے کہ نہیں، یہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ شب برات میں نہیں، شب قدر میں، اور شب قدر عامتاً رمضان میں آیا کرتی ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں عامتاً شب قدر پائی جاتی ہے۔ ایک روایت سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، رزق متعلقہ فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس بندے کو کتنا رزق پہنچانا ہے، ملک الموت کو مرنے والوں کی فہرست حوالے کی جاتی ہے کہ اس سال میں کن کن لوگوں کی اموات ہونی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور مفسر ہے، انہوں نے دونوں باتوں کو جمع کرتے ہوئے یوں کہا کہ یہ بات بھی تو ہو سکتی ہے کہ اجمالاً فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کے شب برات میں ہو جاتے ہیں اور تفصیل بتائی جاتی ہے شب قدر میں۔ حضرت مفتی صاحب کی اس بات کو سمجھ لیا جائے تو یہ دونوں باتیں جو کہی جاتی ہیں کہ انسانوں کے بارے میں موت کے، زندگی کے، رزق کے، دیگر حوادثات کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں، شب قدر میں یا شب برات میں، تو دونوں باتوں کو جمع کر لیا جا سکتا ہے۔ اجمالاً فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں اور تفصیل اس کی شب قدر میں کی جاتی ہے۔ تقریباً 10 روایتیں شب برات سے متعلق اور اس کے فضائل سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس رات میں 15 شعبان کی اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت عامہ فرماتے ہیں، اور آپ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بخشش اتنی عام ہو جاتی ہے، حضور فرماتے جیسے قبیلہ بنو کلب کی بکریاں، یہ عرب کا قبیلہ ہے بنو کلب، کثرت سے بکریاں پالتا تھا، اب ہر بکری پر کتنے بال، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش اتنی عام انداز میں کی جاتی ہے جتنے قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں اور اس کے جو بال ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کو پانے والی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کو حاصل کرنے والی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس رات کے سلسلے میں جو نقل کیا وہ یہ ہے کہ جیسے یہ رات شروع ہوتی ہے، رات کی شروعات ہو جاتی ہے مغرب سے، یہ بھی خاص سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ رات کا مطلب لیتے ہیں کہ دیر تک جاگو اور لوگوں سے بیان کرو کہ ہم تو پوری رات جاگے ہیں، فضیلت تو مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، جب یہ مغرب ہوئی تب سے یہ شب برات شروع ہو چکی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی 15 شعبان کی رات شروع ہوتی ہے، جیسے ہی اس کا غروب ہوا، رات شروع ہوئی، وہاں سے لے کر صبح صادق تک، یعنی گویا پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتے ہیں اللہ مستغفر فیغفر لہ، کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ اس کی ہم معافی کر دیں۔ دوسرا اعلان ہوتا ہے کوئی ہے روزی کا طلب کرنے والا، ہم اس کے لیے روزی کے فیصلے کریں۔ تیسرا اعلان ہوتا ہے الا معافن الا مبتلن فوافیہ، کوئی ہے مصیبت زدہ، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں گرفتار، کہ وہ ہم سے مانگے اور ہم اس کی اس پریشانی کو، اس کی اس مصیبت کو دور کریں۔ گویا یہ رات کی جب شروعات ہوئی مغرب سے، تب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلانات ہو رہے ہیں اور یہ برابر ہوتے رہیں گے صبح صادق تک۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے، بہت اچھا چانس ہے فائدہ اٹھانے کا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اعلان ہو اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک جو بھی حکومت کے سامنے اپنی یہ عرضی پیش کرے گا، اپنی یہ حاجت پیش کرے گا،
سرکار اس کی اس حاجت کو اور اس کی اس ضرورت کو پورا کرے گی۔ اگر یہ اعلان کر دیا جائے اور وقت بتا دیا جائے تو وقت سے پہلے ہی لوگ اس کچہری پر لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، پورا کراڑ جمع ہو جائے گا وہاں آفس پر کہ بھائی صبح 8 بجے سے رات کو 8 بجے تک اعلان ہوا ہے، جو بھی تمہاری ضرورت ہو وہ پرچی میں لکھ کر پیش کر دو، تمہاری اس ضرورت کو ہم پورا کریں گے۔ لوگ اس کا خوب خیال رکھیں گے، 8 بجے سے پہلے ہی اس کچہری پر پہنچ جائیں گے اور ہجوم کے باوجود ڈریں گے نہیں، لائن میں بھی کھڑے رہیں گے کہ بھئی تکلیف اٹھا لو، سامنے سے پیشکش ہوئی ہے، جو ہم درخواست رکھیں گے ضرور پوری کی جائے گی، کریں گے، ظاہر ہے سب کریں گے۔ اور دنیا کی حکومت والے تو مکر بھی سکتے ہیں اور مکرتے بھی ہیں، یہاں تو سب جانتے ہی۔ دیکھو نا، اعلانات کیے گئے تھے ہر ایک کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ جمع ہوں گے، آج تک نہیں ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعلان ہو، جو وعدہ کیا جائے، اس میں تو کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے کہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں۔ بس اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھی طرح سے درخواست رکھے، پیش کریں، مانگیں کہ اللہ میں بہت گنہگار ہوں تو مجھے معاف کریں۔ اپنے لیے بھی معافی مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو روزی کا اعلان ہو رہا ہے، اور روزی ایسا معاملہ ہے، ایسا مسئلہ ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آج بھی کتنے لوگ روزی کی وجہ سے مارے پھرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس رات میں اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگ لو کہ اللہ میری مقدر میں، میری قسمت میں تو نے جو روزی لکھی ہے تو مجھے آسانی کے ساتھ عطا فرما۔ سچی طلب سے، صحیح ڈھنگ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا۔ اور تیسرا اعلان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مصیبت زدہ پریشان حال ہے کہ ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیں۔ تقریباً ہر انسان کے ساتھ اپنے اپنے طور سے پریشانیاں لگی ہوئی ہیں۔ کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی روزی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، شادی ہوئے کئی سال ہو گئے، اولاد ہی نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے پریشان ہے، یا اولاد ہوئی لیکن ایسی اولاد ہے جنہوں نے ماں باپ کا جینا مشکل کر رکھا ہے، ناطے کا تنگ کر رکھا ہے، تو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے۔ کتنی بیویاں شوہروں کی وجہ سے، کتنے شوہر بیویوں کی وجہ سے، کتنے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے۔ تو پریشانیاں مختلف انداز کی ہے جو لوگوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے جو اپنی مصیبت کی دوری کے لیے، دور کرانے کے لیے ہم سے دعا مانگے، ہم اس کی پریشانی کو دور کریں گے۔ تو دو روایتیں ہوئی، ایک تو مغفرت والی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت عامہ ہوتی ہے۔ نمبر 2 یہ فضیلت والی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلانات مغرب سے لے کر صبح صادق تک ہو رہے ہیں۔ درمیان میں ایک بات آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو اعلانات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سال بھر ہوتے ہیں لیکن رات کے آخری حصے میں ہوتے ہیں۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اعلانات رات کے آخری حصے میں ہونے کے بجائے مغرب سے شروع ہو جاتے ہیں، مغرب سے لے کر صبح صادق تک۔ ورنہ ہر رات میں جب رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، آپ پوری رات کے 3 حصے کریں، 7 بجے سے اگر رات شروع ہوتی ہے 6 بجے تک تو اس کے 3 حصے کریں، اس میں جو آخری تیسرا حصہ ہوگا اس تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات کو یہ اعلانات ہوتے ہیں۔ کوئی ہے معافی مانگنے والا، ہم اس کو معاف کر دیں، کوئی ہے روزی مانگنے والا، ہم اس کو روزی دیں، کوئی ہے پریشان حال جو دعا کرے اور ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیں۔ لیکن رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا، اس سے دعائیں مانگنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ اعلانات روز ہوتے ہیں لیکن ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو اس قیمتی وقت کو، ان مبارک گھڑیوں کو نیند کی حالت میں گزار دیتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا چانس ہے کہ وہی اعلانات جو روزانہ رات کے آخری حصے میں ہوتے ہیں وہ ابھی سے ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی ہم دعا مانگیں گے، آپ دعا مانگو گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، اس لیے کہ اس کی طرف سے یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ یہ دوسری روایت ہے۔ تیسری روایت جو آپ نے تعلیم میں بھی سنی ہوگی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے حدیثی کو بیان کیا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں
جن راتوں کو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر میں گزار کر زندہ رکھے گا، یعنی سونے کے بجائے ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں جتنا ہو سکے جاگے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص کے لیے جنت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ روایت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں ذکر کی ہے۔ وہ 5 راتیں تو آپ گنیں گے تو اس میں پہلی رات 8ویں ذی الحجہ کی، حج کا جو مہینہ ہے، قربانی کا جو مہینہ ہے، 8ویں ذی الحجہ کی رات، دوسری 9ویں ذی الحجہ کی رات، تیسری 10ویں ذی الحجہ کی رات جو عید کی رات کہلاتی ہے۔ یہ 3 راتیں تو مسلسل آئے گی، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ۔ چوتھی رات عید کی رات، یعنی رمضان کا مہینہ ختم ہو کر جو رات آتی ہے اور دوسرے دن جو عید ہوتی ہے، یہ عید کی رات، یہ چوتھی رات، اور 5ویں رات یہی 15 شعبان کی رات۔ تو روایت کا مفہوم یہ بنا کہ جو شخص ان 5 راتوں کو جاگے گا، اور جاگنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان راتوں کو گزارے گا۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں جتنا آدمی کے بس میں ہو۔ آج لوگوں نے جاگنے کا مطلب بھی الگ لے لیا ہے، جاگتے تو ہیں لیکن بازار میں جاگ رہا ہے، کھانے پینے میں وقت گزار رہا ہے، 2-4 رکعت پڑھ لی اور باقی تو وقت گپ شپ میں، کھانے پینے میں، ادھر ادھر جانے میں، اور پھر یہ کہ ہم نے تو پوری رات جاگ کر گزاری۔ ایسا جاگنا مطلوب نہیں ہے۔ وہ جاگنا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہو، نماز میں ہو، دعا میں ہو، ذکر میں ہو۔ اب اگر اللہ نے طاقت دی، ہمت دی، آپ پوری رات اس طرح گزار سکتے ان 5 راتوں کو، تو پھر تو کیا کہنے، وارے نیارے ہیں آپ سب کے۔ اور اگر پوری رات نہیں جاگ سکتے تو جتنی ہمت ہو، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، اور اس کے بعد جب نیند کا غلبہ ہو جائے تو سو جائے، اور فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ حاضری دے دیں۔ یہ بھی کوئی کم فضیلت کی بات نہیں ہے۔ روایت میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول اور داماد رسول، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد بھی ہیں، ان سے منقول ہے، وہ فرماتا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے اور فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ روایت میں موجود ہے۔ تو ہمارے اکابر تو کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ میں جاگنے کی ہمت نہیں ہے تو آپ کم سے کم اتنا ہی اہتمام کر لیجیے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ وہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ابھی ہم نے عشاء کی نماز کو امام صاحب کے پیچھے ادا کیا۔ اور فجر کی نماز میں اہتمام کریں کہ جماعت کے ساتھ ہماری فجر کی نماز ہو۔ بس اب اگر کوئی عبادت بھی نہیں ہو سکتی تو کوئی غلط کام بھی نہ کریں، فضولیات ہے، غیبتیں ہیں، گناہ کے کام ہے، موبائل میں غلط چیز دیکھنا ہے، غلط چیز سننا ہے، کوئی گناہ کے کام نہ کریں۔ آپ جا کر سو جائیں اور فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ حاضری دے دیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے مطابق پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا آسان رکھا ہے شریعت نے معاملہ، لیکن آج لوگ ان آسانیوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رات کو جاگا جاتا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی کیے جاتے ہیں۔ آپ کسی کی غیبت کرو گے، یہ گناہ ہے، موبائل میں غلط چیز دیکھو گے، یہ گناہ ہے، غلط چیز سنو گے، یہ گناہ ہے، اگر کسی کے ساتھ جھگڑا کر لیا، گالی گلوچ کر لی، یہ گناہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن 5 راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ کی طرف سے جو حدیث بیان کی گئی تو ان 5 راتوں میں سے ایک رات یہی ہے جس رات میں اور آپ ابھی وقت گزار رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں جنت کے فیصلے کے ساتھ ساتھ یہ فضیلت بھی آئی ہے کہ 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس میں ایک رات یہ بھی ہے۔ تو یہ وہ مضامین آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو پہلی روایت کا مفہوم یہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت عامہ ہوتی ہے، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر۔ دوسری روایت کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا، روزی کا، مصیبتوں کے دور ہونے کا اعلان مغرب سے شروع ہو جاتا ہے جو صبح صادق تک رہے گا۔ اور تیسری فضیلت یہ معلوم ہوئی کہ جن راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے وعدے ہیں، اس میں سے ایک رات یہ بھی ہے۔ اور چوتھی فضیلت یہ معلوم ہوئی کہ جن راتوں میں پوری رات
اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت دعا کا اعلان ہے، ان 5 راتوں میں سے بھی ایک رات یہی 15 شعبان کی رات ہے۔ یہ تو وہ فضائل ہے جو احادیث سے ثابت ہے، چاہے فنی اور سندی لحاظ سے اس میں کسی درجے کا ضعف ضرور ہے، لیکن اس کا ثبوت ہے، حوالے بھی ہیں۔ تو بعض لوگ جو بالکل انکار کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فضائل ثابت ہے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور آج بھی اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اس رات کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کا اور مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پھر ایک مرتبہ یہ رات عطا فرمائی ہے، تو اس کے فضائل کو اور اس کی خوبیوں کو ہمارے بس میں جتنا ہو ہم حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اب آگے نمبر آتا ہے کہ ہمیں اس رات میں کرنا کیا چاہیے۔ تو اگر آپ جاگ نہیں سکتے ہیں تو ابھی میں نے بتا دیا، عشاء کی نماز تو پڑھی لی ہے، ابھی دعا ہوگی، اس کے بعد جا کر سو جائیے جو ضرورت ہے اس کو پورا کر کے، اور فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ یہاں حاضری دے دیجیے، اور پھر آپ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب دیں گے۔ ہاں، رات میں ہماری طرف سے کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ گناہ تمام نیکیوں کو اور اسی طرح اس کی برکتوں کو، انوارات کو سب ختم کر دیتا ہے۔ اور اگر اللہ نے ہمت دی کچھ کرنا چاہتے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت کا حکم مجھے اور آپ کو نہیں دیا گیا، ہمیں وہی کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہو۔ ہم اپنی طرف سے کچھ کریں اس پر کوئی وعدے نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں، جو احکام دیے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے رسول نے ان راتوں کی فضیلت اور خوبیاں تو بیان کی، لیکن ان راتوں میں جاگ کر کیا عبادت کرنی ہے آپ نے کوئی معینہ عبادت نہیں بتلائی۔ اس لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا جس عبادت میں جیسا دل لگے اس عبادت کو کرے۔ آپ کا دل نماز میں لگ رہا ہے تو آپ نمازیں پڑھیے، آپ کا دل قرآن کی تلاوت میں لگ رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کیجیے، آپ کا دل دعاؤں میں لگ رہا ہے تو آپ دعا مانگیے، تسبیحات میں لگ رہا ہے تو تسبیحات پڑھیے۔ اور بہتر یہ کہ ہر عبادت تھوڑی تھوڑی کر لی جائے، اس لیے کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ ایک ہی کام میں لگے گا تو کچھ وقت کے بعد پھر اس کو اکتاہٹ محسوس ہوگی۔ نماز شروع کرے گا 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت، پھر اب اس کا جی اکتا آئے گا کہ اب بہت پڑھ لی، تو کچھ رکعتیں بھی پڑھ لیجیے، کچھ پاروں کی تلاوت کر لیجیے، کچھ حصہ ذکر میں، کچھ حصہ دعاؤں میں۔ اگر پوری رات ایسا کر سکتے تو بہت اچھا، ورنہ جتنا جاگ سکتے ہیں۔ اور ان عبادتوں کو مسجد میں کرنے کے بجائے اپنے گھروں پر کرنا زیادہ اچھا ہے، یہ بھی یاد رکھا جائے۔ بعض لوگ اس کے لیے مسجد میں جمع ہونے کا اہتمام کرتے ہیں، نہیں، ہمیں اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی ہے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ آپ احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے تو کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کیا ہو، نہیں، آپ نے عبادت کی اپنے حجرے میں، حضرات صحابہ نے عبادت کی اپنے اپنے گھروں پر۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ ہم سے جتنی عبادت ہو سکے اپنے گھر پر پڑھیں۔ ویسے بھی ہمارے گھر اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس میں نیکی کے کام کریں۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس میں محلے کے لوگ، آس پاس کے لوگ آتے ہیں، عبادت انجام دی جاتی ہے، لیکن ہم جس گھر میں رہتے ہیں، گھر میں رہنے کے نتیجے میں پتہ نہیں ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہوں گی۔ تو اس 4 دیواری میں اللہ کی اطاعت کرنا، نیکی کے کام کرنا زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی نے جس جگہ پر غلط کام کیا ہوتا ہے وہ جگہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اللہ اس نے اس جگہ پر یہ غلط کام کیا تھا، جو بھی غلط کام ہو۔ تو تعلیم یہ دی گئی کہ اگر آپ سے کسی جگہ پر غلط کام ہوا ہو تو بہتر یہ کہ اس جگہ پر کوئی نیکی کا کام بھی کر لو۔ کسی جگہ بیٹھ کر اگر آپ سے جھوٹ زبان سے نکل گیا ہے تو اس جگہ پر کوئی نیکی کا کام بھی کر لو، تاکہ کل کو جیسے غلط کام کی گواہی ہو تو اس کے مقابلے میں اچھے کام کی بھی گواہی بن جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کے گھر میں رہنے کی نوبت زیادہ آتی ہے، اور گھر میں رہنے کے نتیجے میں غلطیاں بھی گھر میں ہو جاتی ہیں۔ تو گھر میں اگر ہم عبادت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر یہ نیکیوں کے معاملے میں گواہی دے گا کہ اللہ اس بندے نے نمازیں پڑھی تھی، ذکر کیا تھا، تلاوت کی تھی، تسبیحات پڑھی تھی، دعائیں مانگی تھی۔ تو خلاصہ یہ بنا کہ اس رات کو جتنا ہو سکے
ہم وصول کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی متعینہ عبادت ہمیں اس کا پابند نہیں بنایا گیا، جس میں جی لگے، جتنا جی لگے اس کا اہتمام کریں۔ دعا میں کہ دعا کسے مانگی جائے، تو ویسے تو آدمی کی جی میں جو آئے وہ اصل تو دعا ہے، لیکن حضرات علماء کہتے ہیں کہ دو چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر ایک، عافیت کی دعا مانگنا کہ اللہ تو مجھے بھی عافیت عطا فرما، میرے گھر والوں کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو۔ یہ بہت جامع معنی دعا ہے اور اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہے۔ اے اللہ مجھے بھی عافیت دے دے، میرے گھر والوں کو بھی عافیت دے، پوری امت مسلمہ کو عافیت دے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، کتنے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور دوسری مختصر دعا یہ بھی مانگ لی جائے کہ اللہ اس رات میں بالخصوص تیرے حبیب نے تجھ سے جتنی خیر اور بھلائیاں مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور جتنے شرور اور برائیوں سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی خیر کی چیز ہو اور نہ مانگی ہو ایسا نہیں ہے، اور کوئی شر اور برائی ہو اور اس سے پناہ نہ مانگی ہو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو دیکھنے میں بہت مختصر دعا ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ اب اخیر میں صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو رات کی خوبیاں اور فضائل ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات کی برکتوں سے اور فضیلتوں سے محروم رہتے ہیں۔ اصل ہمیں وہ ذہن میں رکھنا ہے تاکہ ہم اگر اس لسٹ میں آتے ہوں تو اپنے آپ کو نکال لیں اور اس رات کی برکتوں سے ہم محروم نہ رہیں۔ روایتوں کا مجموعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے ایسے 60 شخص ہیں جو اس مبارک رات کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 1، مشرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنے والا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بچایا ہے، آئندہ بھی اللہ حفاظت کرے، مرتے دم تک ایمان اور اسلام پر باقی رکھے، اور ایمان اور اسلام ہی کے ساتھ دنیا سے جانا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ تو دنیا میں جتنے مشرک ہیں، ظاہر شرک اور کفر کی وجہ سے وہ اس رات کی برکتوں سے، فضیلتوں سے، مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ ایک تو مشرک ہے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قاتل جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا ہوگا، ایسا قاتل بھی اس مبارک رات کی برکتوں سے، مغفرت سے، جنت والے انعامات سے محروم رہتا ہے۔ اللہ آئندہ بھی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ نمبر 3، مدمن خمرین، شراب کا اور نشے کا جو عادی ہے مسلمان، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام پر اس کو رکھا ہے، لیکن شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو یہ اتنی بری چیز ہے اللہ کی نگاہ میں کہ ایسا مسلمان جو شراب پینے کا عادی ہو، وہ اس رات کی اور اسی طرح شب قدر جیسی جو عظیم رات ہے ان کی برکتوں سے اور رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ اگر ہم اس فہرست میں کسی میں آتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی کب تک کی، ایک دن تو مرنا ہی ہے، اور مرنے کے بعد پتہ چلے گا نیکیوں کی کتنی ضرورت تھی، گناہوں سے بچنا کتنا ضروری تھا۔ 3 نمبر ہوئے۔ نمبر 1، مشرک جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 2، قاتل، قتل کرنے والا، وہ بھی اس رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 3، شراب کا عادی، نشے کا عادی، وہ بھی اس رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 4، والدین کا نافرمان، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے اس میں بہت سے نوجوان اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ ابا نے جو حکم دیا اب بیٹا مان ہی نہیں رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے اور بیٹا مانتا ہی نہیں۔ ماں باپ میں بھی خاص کر ماں کی نافرمانی کا سلسلہ بہت زیادہ ہے، حالانکہ ماں باپ کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا رکھا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی انسان پر سب سے زیادہ حق جو کسی کا بنتا ہے تو اس کے والدین کا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے انسان کے ماں باپ اس کی جنت بھی ہیں اور انسان کے ماں باپ اس کے لیے جہنم بھی ہیں۔ مطلب روایت کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو راضی رکھ کر زندگی گزارتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کا کہنا مانتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، اور ماں باپ خوش ہیں اس سے، تو یہی ماں باپ اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر معاملہ برعکس سے دوسرا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، آج کل بہت سے نوجوانوں کا یہی معاملہ ہے۔ خاص کر اگر شادی ہو گئی، بیوی آ گئی، تو بعضے تو وہ بیوی کے ایسے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ پھر باپ کو ناراض کرنا، ماں کو ناراض کرنا، ان کے ساتھ جھگڑے کرنا، ان کو برا بھلا کہنا،
ان کی نافرمانی کرنا ان کے لیے بایات کا کھیل ہو جاتا ہے، کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا جو نافرمان ہوگا وہ اس رات کی برکتوں کو نہیں پا سکتا، چاہے وہ پوری رات مسجد میں گزارے، عبادت میں گزارے، نماز پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، تو ایسا شخص اس رات کی برکتوں کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے میں خاص کر جو نوجوان حضرات ہیں ان سے ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آج کے موقع پر معافی مانگ لے۔ ماں باپ تو بہت رحم دل ہوتے ہیں، معافی مانگنے سے خوش ہوں گے۔ ان کے معاف کر دینے سے اور آپ کی معافی مانگ لینے سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ماں باپ کا کتنا اونچا مقام دیا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب چونکہ ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں نیکیوں کا اتنا ویلیو ذہن میں نہیں آتا۔ حضرات صحابہ تو نیکیوں کے لیے بڑے حریص تھے، پتہ چلے کہ یہ کام کرنے میں یہ نیکی ہے، بس اب اس کو کرنا ہے۔ جیسے آج کل کا مسلمان کیا مال اور دولت کا حریص ہو گیا ہے، کوئی اعلان کرے کہ دیکھو وہاں آپ یہ کام کرو گے تو اتنے روپیہ ملیں گے، اتنے ہزار کماؤ گے، اتنے لاکھ کماؤ گے، بس اب دیکھو کتنی محنت کرے گا اس کے لیے۔ کچھی مسجد کے دروازے پر اگر اسٹال لگاؤ گے تو 1,00,000 روپے کا منافع ہوگا، کیا حال ہوگا ابھی؟ کیونکہ 1,00,000 کی ویلیو بہت ہے، یہ جانتا ہے کہ ایک بہت عظیم سرمایہ ہے۔ بھائی نیکیوں کا سرمایہ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ تو جب صحابہ نے یہ سنا کہ ماں باپ کو صرف ایک محبت کی نظر سے دیکھنے پر ایک حج مبرور کا حج وہ بھی مبرور مقبول، آپ سب جانتے ہیں حج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، آج بھی آسان نہیں ہے، حالانکہ سہولتیں بہت ہو گئی۔ آدمی ہوائی جہاز میں جو سفر پہلے مہینوں میں طے ہوتا تھا اب چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھا چند گھنٹوں میں وہاں پہنچ گیا، لیکن پھر بھی کافی مال خرچ ہوتا ہے، آدمی کو خود کو ذاتی محنت کرنی پڑتی ہے، جان کی مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، وہاں جا کر بھی پھر طواف کرو، عرفات میں پہنچو، مطلب یہ کہ محنت کا کام ہے۔ اور یہ حج کرنے کے بعد بھی پھر وہ مبرور بنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بنا، وہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بچے نے، لڑکے اور لڑکی نے اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور وہ ماں باپ کی اطاعت کرنے والا ہے تو اس ایک نگاہ پر اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مبرور کا ثواب دیں گے۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ تو بہت چھوٹے سے عمل پر بہت بڑا اجر ہے، تو کیا ہم میں سے اگر کسی آدمی نے ایک ہی دن میں اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے 100 مرتبہ دیکھا تو حضور نے کہا 100 حج مبرور کا ثواب ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی کہاں ہے؟ یہ تو ہم عمل کر کے تھک سکتے ہیں، وہاں سے اجر و ثواب دینے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو کتنا آسان کام ہے، آدمی اس نیت سے دیکھ لے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے کہ اللہ تعالیٰ ایک حج مبرور کا ثواب دیں گے، تو کتنا یہ نیکی ہم ایک ایک دن میں کتنی مرتبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ اپنا بھی جائزہ لیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ ماں باپ دونوں موجود ہو تو دونوں سے، اور اگر ایک موجود ہے تو ان کو دیکھ کر بھی ہم یہ نیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو چوتھا شخص جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے وہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی اللہ نہ کرے اس میں مبتلا ہو تو معافی مانگ لینے میں جھجک محسوس مت کرو گا۔ نفس اور شیطان تو روکیں گے، لیکن ہمیں نفس اور شیطان کا کہنا نہیں ماننا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا ہے۔ اگر آپ معافی مانگ لیں گے ماں باپ یقیناً معاف کر دیں گے۔ ہم اس رات کی برکتوں سے اور آئندہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے رمضان، اس میں جو مبارک راتیں آئے گی، شب قدر آئے گی، اس کی برکتوں سے محروم نہیں رہیں گے۔ ورنہ اللہ کے رسول نے تو صاف بتا دیا ہے کہ یہ لوگ مبارک راتوں کی برکتوں سے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، جنت کے پروانے کے ملنے سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 5، قاطع رحم، رشتہ داری کو توڑنے والا۔ دیکھیے یہ وہ باتیں ہیں جس میں آج کل عموماً مسلم سماج مبتلا ہے، رشتہ ناتا توڑنا۔ بھئی رشتہ داریاں لگی ہوئی ہے،
تو یقیناً زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ ناگواریاں ہوتی ہیں. بھائی بھائی کی طرف سے کوئی ایسا سلوک ہو گیا جو آپ کو اچھا نہیں لگا، بہن کی طرف سے ہو گیا، کسی اور رشتہ دار کی طرف سے ہو گیا، ناگواریاں ہوتی ہیں. لیکن شریعت نے ہمیں یہ کہا کہ اس طرح کی ناگواریاں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تعلقات ختم کر دو، جیسا آج کا مسلمان کر رہا ہے. بھائی بھائی کے ساتھ تعلق ختم کر دیتا ہے، بہن کے ساتھ ختم کر دیتا ہے، چچا کے ساتھ ختم کر دیتا ہے، اور کتنے تو ماں باپ کے ساتھ بھی قطع تعلق کر لیتے، بات چیت ہی نہیں کرتے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک رات کی برکتوں سے محروم رہنے والا پانچواں شخص یہ رشتے ناطے کو توڑنے والا بھی ہے. کتنے مسلمان ہیں مہینوں نے سالوں سے جو رشتہ ناطا توڑا ہے، بس توڑے ہوئے ہی ہے. بھائی بھائی میں بات چیت تک بند ہے، نہ سلام ہے، نہ کلام ہے، نہ ملاقات ہے، نہ خوشیوں کے موقع پر شرکت ہے، نہ غمی کے موقع پر تسلی دینے کا انتظام ہے. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کے سامنے جھک گئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی. بھائی کٹی ہو تو کٹا دو، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ سر بلند ہو جاؤ گے. تو اگر اس مجمع میں بھی کسی کا رشتہ ناطا ٹوٹا ہوا ہے تو یہ مبارک موقع ہے، اس رات کی نسبت سے ہی معافی مانگ لو کہ بھائی اتنا زمانہ ہو گیا، تم بھی معاف کر دو، میں بھی معاف کر دیتا ہوں، کم سے کم سلام کا تو سلسلہ جاری کر دو. ورنہ اگر رشتہ ناطا ٹوٹا ہوا رہے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ مبارک رات کی برکتوں سے حصہ نہیں پا سکتے. 5 نمبر ہو گئے. نمبر 1 مشرک، نمبر 2 قاتل، نمبر 3 شراب کا عادی، نشے کا عادی، نمبر 4 والدین کا نافرمان، نمبر 5 رشتہ ناطا قطع کرنے والا، توڑنے والا. نمبر 6 مشاحن، جس کے دل میں کینہ ہو، کپٹ ہو. کینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کی طرف سے دل میں دشمنی، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جس کی طرف سے کینہ ہوتا ہے اس کو اگر کوئی نعمت، کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اس کو تکلیف ہوگی، اور اس کو اگر کوئی برائی، آفت، مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو خوشی ہوگی. یہ علامت ہے کہ دل میں کینہ ہے. یہ کینہ پرور انسان یہ بھی اللہ کی رحمتوں سے، اس رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے. میں نے جو خطبے میں بھی حدیث پڑھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لاڈلے خادم حضرت انس، جنہوں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، حضور جب سے مدینہ منورہ پہنچے تھے تب سے لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات تک یہ حضور کے ساتھ رہیں اور حضور کی خدمت کی. ظاہر خدمت کرنے کے نتیجے میں وہ حضور کے کتنے چہیتے بن گئے تھے، لاڈلے بن گئے تھے. اس لیے آپ نے ان کو نصیحت بھی بڑے پیارے انداز میں کی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. بنیا کا ترجمہ اردو میں یہ ہوتا ہے ان قدرت ان تصبح او تمسی، کہ میرے پیارے بیٹے اگر تو ایسا کر سکتا ہے کہ تیری صبح اور تیری شام ایسی حالت میں ہو کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کوئی کھوٹ، کوئی کینہ، کوئی بغض، دشمنی نہ ہو، تو ایسا ضرور کر. آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ سُنَّتِي، اس لیے کہ یہ میرا طریقہ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قلب مبارک بڑا پاکیزہ تھا. اس میں اپنوں کی تو بات دور کی رہی، دشمنوں تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ میں کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ آپ تو دشمنوں کا بھی اچھا چاہتے تھے، ان کے لیے بھی آپ تو دعا کرتے تھے. آج ہمارا معاملہ تو برعکس ہو گیا، الٹا ہو گیا. دشمنوں کی بات تو دور رہی، آج تو مسلمان اپنوں ہی کا کینہ دل میں لیے بیٹھا ہے. ایک بھائی سگے بھائی کی طرف سے کینہ رکھتا ہے، بھائی بہن کی طرف سے، بہن بھائی کی طرف سے. تو آپ کی پاکیزہ تعلیمات اور سنتوں سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں، ذرا واپس آنے کی ضرورت ہے. اب مسلمانوں کا یہ حال ہو تو ظاہر ہے شب برات میں دعائیں مانگے، شب قدر میں دعائیں مانگے. تو آپ نے خود بتا دیا ہے کہ بھئی ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ شخص نہ برکتیں پا سکتا ہے، نہ رحمتیں پا سکتا ہے، نہ انعام پا سکتا ہے. تو ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنا ہے. جب کسی کی طرف سے اس طرح کے برے خیال آئے تو فوراً اپنے آپ پر بوجھ رکھ کر بھی اس کے لیے دعا کرو. آپ کا نفس کرنے نہیں دے گا، لیکن آپ کرو. جب کسی کی طرف سے دل میں برائی آئے تو طبیعت تو یہ چاہے گی کہ اس کو نقصان پہنچے، اس کو کوئی اچھائی ہوگی تو آپ کو تکلیف ہوگی، کڑن ہوگی. لیکن ہمیں ایسے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا استحضار کر کے اپنے آپ کو یوں منانا ہے کہ تو غلط ہے، تیرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ اور بغض ہے، تو غلط ہے.
آپ کی تعلیمات یہ ہے کہ کسی کی طرف سے کینہ نہیں ہونا چاہیے. میرے دل میں اگر کسی کی طرف سے کینہ اور بغض ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تو دور کر دے، اور اپنے اس بھائی کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تو اس کو اور نواز، تو اس کو اور نعمتوں سے مالا مال فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما. یہ میں آسانی سے کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن ایسا کرو گے تو پتہ چلے گا، آسانی سے ہوگا نہیں. نفس جو ہے وہ کٹ جائے گا، ذبح ہو جائے گا، لیکن کر دو، اس کو ذبح کر دو، کامیاب ہو جاؤ. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بد نصیب ایسی مبارک راتوں کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں، اس میں سے یہ 6 نمبر تھا کینہ رکھنے والا. بس اب بیان قریب الختم ہی ہے، ایک ہی نمبر باقی ہے، اور وہ ہے مسبل ازار. آپ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان مرد اپنا پائجامہ، اپنی لنگی، اپنی ازار ٹخنوں کے نیچے تک پہنتا ہو، ایسا شخص بھی اس مبارک رات کی برکتوں سے، رحمتوں سے محروم رہے گا. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا خطرناک گناہ ہے، لیکن امت نے اس کی خطرناکی کو سمجھا ہی نہیں. بڑی آسانی سے لوگ لباس ایسا پہنتے ہیں کہ ان کا ٹخنا چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹخنا یہ پیر کی جو ہڈیاں ہیں یہ. تو اگر آپ نے پینٹ پہنی ہے، ازار پہنی ہے، اور وہ اتنی نیچی ہے کہ آپ کا ٹخنا چھپا ہوا ہے، یا لنگی پہنی ہے اور وہ اتنی نیچی ہے کہ ٹخنا چھپا ہوا ہے، یا جسے آج کل عربی جبے ہیں، عربی جبہ اتنا لمبا پہنا ہے کہ ٹخنا چھپا ہوا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی اس رات کی برکتوں سے اور رحمتوں سے محروم رہے گا. موزے سے ڈھپے تو کوئی حرج نہیں. آپ ہاں یہ بیٹھنے والے یوں نہ سوچے انہوں نے بھی تو چھپا رکھا ہے، ہم نے تو موزے پہنے ہیں جو نیچے سے یوں آیا ہے. موزے کا یہ حکم ہے، موزے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پہنے ہیں، صحابہ اکرام نے بھی پہنے ہیں. جو لباس اوپر سے یا کمر سے پہنا جاتا ہے، جیسے جبہ ہے اور کمر سے پہنا جاتا ہے، یہ لنگی ہے، پائجامہ ہے، پینٹ ہے، وہ اتنی نیچے نہیں ہونی چاہیے جس میں ہمارا ٹخنا چھپ جائے. اور یہ بڑا خطرناک گناہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ بہت سے گناہ تو ہے کہ آدمی جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اتنی دیر گناہ، پھر ختم. بھائی ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو شراب جتنی دیر پی اتنی دیر گناہ ہوا، پھر اس نے شراب پینا بند کر دیا. ایک آدمی جھوٹ بولا تو جتنی دیر جھوٹ بولا وہ وقت گناہ میں لکھا گیا، پھر ختم. لیکن یہ تو کیسا گناہ ہے کہ آپ کا پائجامہ اور آپ کی لنگی، آپ کا کپڑا جب تک ٹخنوں کے نیچے رہے گا، صبح سے پہنا ہے تو رات تک، پھر دوسرے دن پہنیں گے تو پھر، جب تک یہ سلسلہ رہے گا آدمی گناہی میں مبتلا رہتا ہے اور اس رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے. تو آپ سے یہ بھی درخواست ہے، خاص کر نوجوان حضرات جو پینٹ پہنتے ہیں اور بعضے پھر تھوڑی پرہیزگاری کا ثبوت بھی دیتے ہیں کہ جب مسجد میں آتے ہیں تو وہ نیچے سے تھوڑا موڑ لیتے ہیں، 1 یا 2 تہ اس کی کر لیتے ہیں. وہ پرہیزگار بننے کا شوق تو ہے، لیکن ذرا نماز پڑھے اتنی دیر تک. اس پرہیزگاری کو تھوڑا ہمیں بڑھانا ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت بھی جیسے ہم اس کو اوپر کر لیتے ہیں، نماز کے علاوہ اوقات میں بھی ہمیں اپنا لباس ایسا رکھنا ہے کہ ٹخنے چھپے ہوئے نہ رہے، کھلے ہوئے رہے. یہ تو یہ وہی جو بھی بتلائی گئی کہ اس رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے، اس سے سخت وعید بھی آئی ہے. بس وہی روایت پیش کر کے اب بات ختم کرتا ہوں. اللہ کرے کہ یہ حضور کے ارشادات ہمارے دلوں میں اثر کرنے والے بن جائے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق دے، کیونکہ یہ پینٹ کو نیچے رکھنے والا گناہ بھی بہت عام ہے. یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے اور طریقے کے بالکل خلاف ہے. چنانچہ ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں، یہ روایت آپ غور سے سنیے کتنی سخت وعید ہے اس میں. حضور فرماتے 3 شخص ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، وَلَا يُكَلِّمُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام بھی نہیں ہوگا. اور نمبر 3، ان کو دردناک عذاب دے گا. 3 باتیں آپ نے فرمائی. 3 شخص ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ تو نظر رحمت سے دیکھے گا، نمبر 2 نہ ان سے ہم کلام ہوگا، اور نمبر 3 دردناک عذاب دے گا. کون ہے وہ 3؟ تو آپ نے 3 یہ گنوائے. المنان، جو کسی پر احسان کر کے احسان جتلاوے. یہ بھی آج مسلمانوں میں عام ہو گیا. بھئی آپ نے اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کسی غریب کی مدد کی، کسی قرض دار کو آپ نے تعاون کیا،
کسی بیوہ کی مدد کی، کسی یتیم کی کوئی بھی اچھا کام آپ نے کسی کے ساتھ کیا، حسن سلوک کیا، تو یہ تو اللہ کے لیے کیا ہے نا، اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اللہ دیں گے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اگر کسی غریب کے ساتھ، ضرورت مند کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا تو یہ آدمی یوں سمجھتا ہے کہ وہ گویا میرے غلام جیسا ہو گیا، اب آئندہ اس کی طرف سے کوئی ذرا برابر بھی اس کے مزاج کے خلاف یا اس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی تو یہ اپنے پورے احسانات گنوا دے گا۔ کیوں بھول گیا وہ، جب ضرورت تھی تجھے پیسے کس نے دیے تھے، تیرے گھر میں شادی تھی تیرا تعاون کس نے کیا تھا۔ یہ جو جتلایا جاتا ہے اسی کو عربی میں کہتے ہیں من، اور یہ جتلانے والا کہلاتا ہے منان۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی نے دوسرے کے پر احسان کر کے احسان جتلایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ناپسندیدہ ہے، اتنا ناپسندیدہ ہے کہ کل کو قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے بھی نہیں، نہ ہم کلام ہوں گے، جبکہ ہر مسلمان کا جی چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا موقع ملے اور اللہ اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ تو ایک تو یہ منان ہے، دوسرا حضور فرماتے وہ تاجر، وہ بیپاری جو اپنی تجارت کا مال اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لیکن خریدار کو، گاہک کو خریدنے پر آمادہ کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ کی، جیسا آج کل مسلمان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہوتا ہے چائنا کا اور خدا کی قسم جاپان کا ہے مثلا، ایک مثال ہے، ورنہ جس طرح بھی۔ تو جو آدمی، جو تجارت کرنے والا، جو بیپاری اپنا مال اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا کر بیچے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے بھی محروم، ہم کلامی سے بھی محروم اور دردناک عذاب۔ اور تیسرا جو باقی رہ گیا وہ یہی شخص کہ جو شخص مردوں میں سے، یہ حکم مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے، آج الٹی گنگا بہہ رہے ہیں، جن کو شریعت نے کہا تھا ٹخنے کھلے رکھو، وہ تو ٹخنوں کو بھی چھپاتے ہیں اور بعضے تو انگلیاں بھی چھپا دیتے ہیں پیروں کی، مرد لوگ۔ اور عورتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنے ٹخنوں کو ڈھانپو، تمہارے پیر پر بھی نظر نہ پڑے۔ اور عورتوں کا الٹا ہو گیا، اونچا لباس پہنتی ہیں، بعضے تو بے حیائی میں اتنی آگے بڑھ گئی کہ رانیں بھی کھلی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو حکم ہے مردوں کا، تو جس مرد نے ٹخنوں کو چھپا لیا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہ نظر رحمت کرے گا، نہ ہم کلام ہوگا، اور اس کو دردناک عذاب ہوگا۔ بہرحال تو آپ کے سامنے نصوص اور احادیث کی روشنی میں دونوں طرح کی باتیں بتا دی گئی، ہمیں کیا کرنا ہے، اس سلسلے میں کیا فضائل ہے، وہ بھی، اس کی بھی کچھ تفصیلات ہو گئی، اور کون کون لوگ ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اور بالخصوص یہ جو اخیری نمبر ہے اس میں امت کا بڑا طبقہ مبتلا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہے۔ رشتہ داری کسی سے کٹی ہوئی ہے تو اس کو جوڑنے کی فکر کر لیں، ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا ہے تو ان کو راضی کرنے کی فکر کر لیں، ٹخنوں کے نیچے اگر لباس پہننے کی عادت ہے تو اس کو ذرا سا بدل دیں، اور دل میں اگر کینے کا معاملہ ہے تو دل کو صاف کر لیں، اس کے لیے محنت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک رات کی برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو محروم کرنے والا اسباب ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ان میں سے کوئی سبب میں اگر ہم مبتلا ہے اللہ اس سے جلد از جلد نکال دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ دعا بھی کرنا۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها
باطنها وظاهرها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من سكرات الموت. اللهم إنا نعوذ بك من غمرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت. اللهم أعنا على سكرات الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي الشام وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي الشام وفي كل مكان. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والهنود فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود ومن يعاونهم وبالهنود فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم نفس کرب امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما. اے اللہ یقیناً آج تک کی زندگی تیری نافرمانیوں میں گزاری ہے. جن کاموں کے کرنے کا تو نے حکم دیا اس کو بجا نہیں لائے، اور جن کاموں سے تو نے منع کیا انہی کا ارتکاب کرتے رہے. اے اللہ رات دن تیری نعمتوں کو استعمال کر کر کے تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے. جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس سے ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو؟ زندگی کے اوقات میں وہ کون سی گھڑیاں ہیں جس میں ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو؟ اے اللہ یقیناً سر سے لے کر پیر تک ہم گناہوں میں اور نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ اس مبارک رات کی برکت سے ہم سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تیری رحمت کا ایک قطرہ ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو دھو دینے کے لیے کافی ہے. اے اللہ یہ رات تو رحمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے. آپ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برسیں گی. اے اللہ ان رحمتوں کے واسطے سے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. اب تک کی اے اللہ تمام سیئات سے درگزر فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو اعمال ہم نے غلط کیے انہیں بھی معاف فرما، جو اقوال ہم نے اپنی زبانوں سے غلط بولے ہیں اللہ انہیں بھی معاف فرما. ہماری غلط نیتوں کو بھی معاف فرما، ہمارے غلط جذبات اور غلط خیالات کو بھی معاف فرما، ہمارے غلط معاملات کو بھی معاف فرما. اے اللہ کبائر کو بھی معاف فرما، صغائر کو بھی معاف فرما، ہمارے ظاہر کے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے باطن کے گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ آپ کے علم میں ہے، آپ کے نوٹ کرنے والے فرشتوں نے سب کچھ لکھا ہے. اے اللہ یقیناً ہمیں معافی مانگنا نہیں آتا اے اللہ، لیکن آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ کو معاف کرنا آتا ہے.
معاف کرنے اور معافی مانگنے والے آپ کو پسند آتے ہیں۔ معافی مانگنے کا تو آپ نے حکم دیا ہے۔ اے اللہ چاہے ہم میں سلیقہ نہ ہو اے اللہ، لیکن آپ کی عطاؤں کے لیے، آپ کی بخششوں کے لیے، آپ کی مغفرت کے لیے کسی سلیقے اور صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے فضل کی ضرورت ہے۔ آپ کا فضل بہت وسیع ہے اے اللہ، وسیع فضل کے ناطے اس کے صدقے ہم سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما اے اللہ، تمام متعلقین کو معاف فرما، رشتہ داروں کو معاف فرما، دوست احباب کو معاف فرما، پڑوسیوں کو معاف فرما، تمام مؤمنین اور مؤمنات، مسلمین اور مسلمات، پوری امت مسلمہ کو اے اللہ تو معاف فرما، اس مبارک رات کی برکتوں سے محروم نہ فرما۔ جو محروم کرنے والے اسباب ہے جو تیرے حبیب نے ہمیں بتلائے ہیں اے اللہ، ان اسباب سے ہماری حفاظت فرما لے، اور ان میں سے جس سبب میں جو بھی گرفتار ہو اے اللہ اس سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ اس مبارک رات کی برکت سے باقی زندگی میں اور بالخصوص آنے والے مبارک مہینے میں اے اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ تیری اطاعت اور فرما برداری کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے، غفلتوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمیشہ کے لیے اپنا تعلق نصیب فرما، ہمیشہ کے لیے اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، اپنی معرفت کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اپنے حبیب کی سچی اور پکی محبت سے ہمارے دلوں کو زندہ فرما۔ اے اللہ سنتوں کا پورا پورا اتباع نصیب فرما، اتباع سنت کو ہمارے لیے طبیعت ثانیہ بنا دے، سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرما دے، سنتوں کے ساتھ ہی دنیا سے جانا منظور فرما دے، تمام ہی اعمال میں اے اللہ اخلاص، اتباع سنت اور احتساب کی کیفیت، اس کا پورا پورا استحضار ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ قلوب اور دلوں کی قساوتوں سے، تاریکیوں سے، سختیوں سے، انقباض اور وحشتوں سے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما، قلوب کا انشراح نصیب فرما، پورے دین اسلام کے لیے اے اللہ مکمل شرح صدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ بنا دے، قلوب منیبہ بنا دے، قلوب اواہہ بنا دے، قلوب خاشعہ بنا دے، نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی، تمام متعلقین کو بھی صحت، قوت، عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے، خوشیوں سے مالا مال فرما، دونوں جہاں کی آفتوں سے بچا لے، پریشانیوں سے بچا لے، بیماریوں سے بچا لے، بالخصوص مہلک بیماریوں سے، ہسپتالوں سے اے اللہ تو ہماری بھی اور متعلقین کی بھی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں، کوئی ہے معافی مانگنے والا جس کی ہم معافی کر دیں، ہم تجھ سے آپ کی معافی کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، کوئی ہے روزی کا مانگنے والا، ہم اس کو روزی سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ اس مبارک رات میں ہم سب آپ کے لیے برکت والی حلال کشادہ روزی کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے لیے برکت والی حلال کشادہ روزی کو آسان فرما دے۔ اے اللہ مشکلات سے حفاظت فرما، پریشانیوں سے حفاظت فرما، حرام اور مشتبہ مال سے ہماری حفاظت فرما، حلال روزی کو ہمارے لیے آسان فرما، برکتوں کے ساتھ عطا فرما، وسعتوں کے ساتھ عطا فرما، ہمیشہ تو ہمیں اپنے دینے والے بندوں میں سے بنا، اے اللہ لینے والوں میں سے نہ بنا، ہمارے رزق کو ہمارے لیے، ہمارے ماتحتوں کے لیے اے اللہ کفالت کا ذریعہ بنا، مخلوق کی محتاجگی سے اے اللہ تو تا دم آخر ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری طرف سے اعلان ہو رہا ہے، کوئی ہے مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو ہم دور فرما دیں۔ یقیناً امت کے بہت سارے لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہے، اے اللہ تمام کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جو بیمار ہے انہیں شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے رہائی کے فیصلے فرما، جو روزی کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے برکت والی حلال روزی کو آسان فرما، جو مکان کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے وسعت والے مکان کے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ جو بے جوڑ ہیں انہیں نیک جوڑا عطا فرما۔ بہت سے ماں باپ اپنے اولاد کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہے، اے اللہ ماں باپ کی پریشانیاں دور فرما دے، لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے لیے مناسب جوڑے عطا فرما دے، اور ماں باپ کو اس ذمہ داری سے اے اللہ سبکدوش فرما۔ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہے، بہت سے میاں بیویوں میں آپس میں جھگڑے ہیں، اے اللہ ازدواجی زندگی جہنم بن چکی ہے، اے اللہ تو اپنے ان بندوں میں، بندیوں میں اے اللہ جوڑے میں آپس میں محبتیں پیدا فرما، ان کے اختلافات کو دور فرما، رشتہ ٹوٹنے سے بچا لے، جوڑ پیدا فرما دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو نرینہ اولاد کی ضرورت ہے، خواہش ہے، ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جن کو لڑکیوں کی خواہش ہے ان کو لڑکیاں عطا فرما۔
اے اللہ جن کے اولاد نافرمان ہے تو ان کو تیرا بھی اور ان کے ماں باپ کا بھی مطیع اور فرما بردار بنا دے، ماں باپ والی نعمت کا ان کو احساس نصیب فرما، ان کی قدردانی کی اے اللہ تو ان کو توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ بہت سارے تیرے بندے شیطانی اثرات کی وجہ سے پریشان ہیں، جادو کرنے والوں کے جادو کی وجہ سے پریشان ہے، نظر بد کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے ایسے تمام بندوں کو بھی اے اللہ تو اس مبارک رات کی برکت سے شیطانی تمام اثرات سے خلاصی نصیب فرما، اور آئندہ کے لیے اے اللہ ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام متعلقین کی ہر طرح کے شیطانی اثر سے، نظر بد کی برائیوں سے اے اللہ ساحروں کے سحر سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ بہت سارے تیرے بندے مظلومیت کی وجہ سے پریشان ہیں، ظالموں نے ظلم کے اے اللہ پہاڑ توڑ رکھے ہیں، تو اپنے ان مظلوم بندوں کی بھرپور مدد فرما، ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ یہود ظالم بنا ہوا ہے تو اس کے ظلم سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو نجات دے دے، بلکہ ان کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو فتح مبین نصیب فرما، غلبہ کاملہ عطا فرما، ہر طرح سے ان کی نصرت فرما، ہر طرح کی ان کی ضروریات کو پورا فرما۔ اس ملک میں بھی اے اللہ تو مظالم کے ڈھائے جانے سے بچا لے، جو سلسلہ شروع ہوا ہے اے اللہ تو اپنی قدرت سے روک دے، امت کو اے اللہ تو اس کے لیے جن اعمال اور اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے اس کی توفیق عطا فرما دے، ان حنود کے بھی اے اللہ ناپاک سازشوں کو ناکام فرما، ان کے عزائم کو ختم فرما، اپنی قدرت کو ان کے ناپاک عزائم اور امت مسلمہ کے درمیان حائل فرما۔ اے اللہ جس کی جو ضرورت ہو اپنے خزانوں سے پوری فرما، جس کی جو پریشانی ہو اس سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اس مبارک رات کی نسبت سے اے اللہ تیرے بندے دعاؤں کے لیے بھی آئے ہیں، دعائیں مانگنے کے لیے آئے ہیں، شرکت کے لیے آئے ہیں، جو زبان پر آ چکا تو اس کو بھی قبول فرما، جو دلوں میں موجود ہیں اللہ آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنا چاہیے نہ مانگ سکے اے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اے اللہ لامحدود خزانوں کے آپ مالک ہے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، جو دلوں میں موجود ہیں اے اللہ وہ بھی عطا فرما، اور جو تیرے حبیب نے تجھ سے مانگا ہے، تیرے نیک بندوں نے تجھ سے مانگا ہے، ان تمام خیرات اور بھلائیوں کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور جن برائیوں سے، فتنوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، تیرے نیک بندوں نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔